محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عرفان دین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر وارث محمود۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے حب دنیا۔ حب محبت کو کہتے ہیں اور حب دنیا کا معنی ہوا دنیا کی محبت۔ اصطلاحاً اس سے مراد پیسہ لیا جاتا ہے، اگرچہ کاروبار، بیوی بچے، مال مویشی سبھی دنیا ہی تو ہے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا دین کا الٹ ہے۔ ہر وہ چیز جو دین سے غافل کرے وہ دنیا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ حب دنیا میں غرق ہیں، دن رات اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی زندگی ہے کیا، بس دھوکے کا سامان ہے۔ پھر سورہ انعام میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہی ہے اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو ڈرنے والے ہیں۔ تو کیا یہ سوچتے نہیں؟ پھر سورہ حدید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یعنی جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میرا کندھا پکڑا اور فرمایا زندگی ایسے گزارو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ پھر مشکات میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ناظرین، مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں آغا سلیم الدین خلجی صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں عرفان قادری صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ جزاکم اللہ خیر۔ آغا صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں حب دنیا کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ دیکھیے، قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیا نمبر ہے 185۔ جی، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ ٹھیک۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا اس میں آپ مختصر قیام ہے، جی، زیادہ مستقل قیام نہیں ہے۔ بالکل درست۔ اور اللہ نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ دنیا جنت کی تیاری اور جہنم سے نجات کے لیے دنیا کو اللہ نے بنایا اور یہاں پہ انسانوں کو بھیجا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ دنیا کو دیکھیے نا، کہا یہ جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن جی لوگوں کو اٹھایا جائے گا، محشر کا میدان ہوگا، جی، تو دنیا ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں 2 دن رہ کے آئے ہیں۔ صحیح۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں جو عقل والے، شعور والے، علم والے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے 2 دن نہیں، 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 1 دن اور آدھے دن کے لیے ہم نے اس دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے، یہ ہماری اب سوچ ہے۔ ہمیں جو علماء کرام اور پیران عظام جو ہمیں تربیت دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، عارضی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس عارضی ٹھکانے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ صحیح، جنت کی تیاری ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کی تیاری ہے۔ بالکل یہ ٹوٹل دنیا کا مختصر اگر ہم خاکہ بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم تو یہاں پہ دل لگا بیٹھے ہیں، اس کی محبت میں گرفتار ہیں، رات دن اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس سے کیسے جان چھڑائی جائے، یہ بھی تو کوئی ارشاد فرمائیں۔ یہ دیکھیے نا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے کہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، ایک دفعہ آپ بازار سے تشریف لے کے جا رہے تھے جی، تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، بالکل، اور اس سے اتنا تعفن آ رہا تھا کہ صحابہ اکرام نے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے اور فرمانے لگے صحابہ کوئی ہے جو اس کو 2 دینار میں خرید لے؟ ایسے ہی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کسی کام کا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا 1 دینار میں لے۔ ایسے ہی۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو بالکل کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ یاد رکھو دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ کم ہے جو آپ اس کو دے رہے ہو۔ بالکل ایسے۔ اور اس کم ترین دنیا کے لیے ہم نے اپنی ایمان بھی بیچ دیے ہوئے ہیں، ایسے ہی۔
دین سے دور ہو گئے ہیں، نمازوں سے دور ہو گئے ہیں، قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ خرابی کہاں پہ آ گئی ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ میرے پاس بھی آتے ہیں، جی، آیتیں اور سورتیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، صحیح، قرآن پاک کو اٹھا کے پرے رکھ دیا ہے۔ بالکل تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، دیکھو الف لام میم سے ون ناس تک قرآن عظیم اللہ کا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لفظ پہ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو پھر آپ کو یہ دنیا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، بالکل ٹھیک، اور حب جو دنیا کی ہے وہ ہمارے دلوں سے اللہ دور کر دیں گے۔ بالکل ایسے، بے شک دنیا میں آئے ہیں، ہمیں دنیا کی بھی کرنی ہے، لیکن اتنی کرنی ہے کہ ہم اپنا پیٹ پال لیں، اپنی آل اولاد کا پیٹ پال لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو لیکن دنیا کے ہو کے نہیں رہ جانا، کیونکہ دنیا عارضی ہے، بالکل ایسے، جو اللہ نے بھی فرما دیا، اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا۔ بالکل ایسے، تو اس لیے ہمیں یہ جو دنیا کے امور ہیں انہیں اتنے ہی چلانا چاہیے، اتنی زندگی ہمیں، کسی کو پہلی بات یہ کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کتنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آنے کے نمبر ہیں، واہ، میں پہلے نمبر پہ آیا، میرا بھائی دوسرے پہ آیا، بہن تیسرے پہ آئی، جی، جانے کا کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے۔ بالکل ایسے، تو اصل چیز تو وہ ہے کہ ہم نے قبر اور حشر کی تیاری کرنی ہے۔ بالکل صحیح، اس دنیا میں رہ کے، چونکہ دنیا میں آ گئے ہیں اور اپنی مرضی سے تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہمیں، صحیح، تو ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو جب پکڑ لیں گے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ آج حضرت ہمارے لوگوں میں ایک خیال آ گیا ہے ہمیں کہ ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا کے نہیں جائیں گے تو یہ تو پیچھے رل جائیں گے، تو اس وجہ سے ہم ان کے لیے جائیدادیں اور بینک بیلنس اور یہ کرتے ہیں۔ تو اس میں اسلامی کیا حکم ہے؟ یہ بنانی چاہیے؟ ممنوع نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، نہ اللہ کے محبوب نبی نے منع فرمایا، لیکن اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ حلال ہو۔ صحیح۔ اور بات دیکھیے کہ قبر کے اندر، حشر کے اندر میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ صحیح، مجھے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، مجھے یہ چیز، اس کا علم ہونا چاہیے کہ میری آل اولاد، میرے بہن بھائی، میں جن کے لیے کما رہا ہوں، محل بنا رہا ہوں، جاگیریں بنا رہا ہوں، وہ جواب دہ نہیں ہے، میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں، اور اللہ نے فرمایا کہ ایک ایک چیز کا تجھ سے میں حساب لوں گا۔ کمائی کیسے کی ہے، خرچ کیسے کیا ہے، صحیح، تو ہمیں وہ تیاری کرنی ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے یہ محل بنائے ہیں جگہ، ہاں حلال طریقے سے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ اللہ کو جواب دے سکتے ہو تو پھر آپ بنائیں۔ لیکن انسان، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک جسٹس بٹھایا ہوا ہے، صحیح، جو کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا، ٹھیک کیا، آپ نے غلط کیا، ٹھیک کیا، وہ جسٹس آپ کو بتا دیتا ہے بالکل صحیح، کہ آپ نے کون سی بات غلط کی، کون سا کام غلط کیا ہے، تو وہ جسٹس آپ کو بتائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے اس اندر کے جسٹس کو مار دیا ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف اس طرح کی ملتی ہے کہ جائیدادیں نہ بناؤ دنیا میں ورنہ اسی کے ہی ہو کے رہ جاؤ۔ جی جی، بالکل۔ دیکھیے نا، جاگیریں اور جائیدادوں منع فرمایا گیا، لیکن اس کو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حلال طریقے سے بنتی ہیں تو بناؤ، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح، صحیح، بے شمار ہمیں احادیث میں ملتا ہے، قرآن کے حوالے بھی مل جاتے ہیں۔ جی جی، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر حرام مال شامل نہ ہو، صحیح، جو آپ کی قبر اور حشر کے اندر آپ کی اپنی عذاب اور جہنم کی آگ کا ذریعہ بن جائے۔ حلال سے حاصل کیا ہو، حلال سے حاصل پھر اس میں جو زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ بھی ادا کی ہو، پاک مال جو تو اس سے بنا سکتے ہیں۔ وہی جو قرآن اور حدیث میں جتنا حصہ مقرر کیا گیا آپ وہ ادا کریں، بالکل ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کریں گے اور آپ کے مال کو بھی پاک کر دیں گے۔ بالکل، دیکھیں نا، حدیث میں یہی ہے کہ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو بس شرط یہی ہے کہ وہ جاگیریں بنائیں، جاگیریں جائیدادیں بھی بنائیں، لیکن حلال طریقے سے، بالکل، جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے وہ انہیں ملے گا۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ حرام طریقے سے بنائیں گے تو اپنی آخرت خراب کریں گے، قبر اور حشر کے اندر عذاب ان کا مقدر بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ جی عرفان صاحب، یہ ہم بات کر رہے تھے ابھی آغا صاحب سے، تو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ بخاری مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تم میں شرک کا خوف نہیں ہے، خوف اس بات کا ہے کہ مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے، مال بنانا شروع کر دو گے، دنیا بنانی شروع کر دو گے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جس چیز سے سرکار نے فرمایا کہ مجھے خوف نہیں ہے شرک کا، وہ ہم آج ایک دوسرے کو مشرک بنا رہے ہیں، مسلمان، ایسے ہی ہے نا۔
بالکل. اور مال کی محبت کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا. مال جتنا زیادہ وہ بنا رہے ہیں اس کے لیے حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے, جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو ایسا کیوں ہے, اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. گفتگو سے قبل اکثر آپ کا اور سنو ٹیم کا شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر. خوبصورت پروگرام اور خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ نے ہمیں یاد کیا. اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. پیر صاحب نے گفتگو آغاز میں ہی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. جی. اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا حضور کی حدیث مبارکہ قرآن مجید الفرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی ہے. جی. اب حب دنیا, دنیا کی محبت کے اندر قرآن میں کئی مرتبہ اس پہ وعید آئی. ہاں, اس میں کئی فرمان آئے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اس کا ذکر آیا ہے. لیکن جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی, حضور فرماتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں بتاؤں نا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس میں انسان خسارے میں ہے. بالکل ٹھیک. کون سی چیز ہے جس میں انسان خسارے میں ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین یہ آیہ کریمہ نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو انسان دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے صحیح, وہ انسان خسارے میں ہے. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں جو حدیث مبارکہ آپ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر نہیں کہ میری امت جو ہے وہ شرک میں پڑ جائے گی. صحیح. مجھے ڈر ہے کہ یہ مال کی محبت میں آ جائے. بار بار اس کی طرف اشارہ دیا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کی آپ نے جو ہے وہ کندھے پہ ہاتھ رکھا. ہاں بالکل. تو آپ فرماتے ہیں تو ساتھ اس نے کہا جی حضور کوئی مجھے ایسی بات بتائیں. اللہ اللہ. آپ نے فرمایا کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا. ہاں ایسے. پھر آپ نے مثال دی کہ ایک مسافر ہے, جی, وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے کچھ وقت کے لیے آرام کرتا ہے. بالکل ایسے. آرام کرنے کے بعد جب وہ تھکاوٹ دور ہوتی ہے تو وہ اپنے سفر پہ چل پڑتا ہے. بالکل ایسے. تو دنیا کو بھی ایسا ہی سمجھو کہ دنیا تمہارے لیے ایک مسافر خانہ ہے. یہ تمہارا وطن نہیں, تمہارا ملک نہیں, تمہارا شہر نہیں, بالکل ایسے. تمہارا رہنے کا ٹھکانہ نہیں. ایسے. یہ ایک امتحان ہے. اور حب دنیا کے اندر دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی جو ہے نا تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. بالکل ایسے. جب انسان دنیا کی محبت میں مال کی لالچ میں پڑتا ہے, جس طرح آپ نے شرک کی بات کی, کیا وجہ ہے؟ ایک دوسرے پر آج ہم فتوے لگانے پہ ہیں تاکہ وہ دین کے وارث ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, خانگاہیں ہوں. ہاں. کیونکہ انفرادی طور پر اپنے آپ کی صرف مفاد کے لیے ہم نے دین کو بھی نقصان دیا. ٹھیک. دنیا کو اپنانے کے لیے ایک دوسرے کو کافر بنایا. میں نے ایک بار پڑھا نا بین الاقوامی سطح پہ ایک سیکیورٹی کا انچارج تھا, تو اس نے کہا بھئی ان میں مسلمانوں کے اندر ڈالنے کے لیے نا, انہیں برباد کرنے کے لیے میزائل کی ضرورت نہیں. صحیح. ان کے 2-4 دین کے وارث لو, ٹھیک ہے, انہیں فیسلٹیز دو. کیونکہ فیسلٹیز دینے کے بعد ان سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس ذریعے سے ان کے ہم جو ہے نا وہ اس طرح تربیت کریں گے تاکہ ان کے دین کے اصل مقصد سے ہٹ جائے. بالکل ٹھیک. شرک کا تو ڈر نہیں, لیکن یہ مال کی لالچ تھی, دنیا کی لالچ تھی, جس نے ہمیں حسد, منافقت اور بغض جیسی بیماریاں جو ہے اس نے جنم لیا ہے. بالکل ٹھیک. اگر جو اللہ کی راہ میں جب انسان اللہ کی معرفت کو پا لیتا ہے نا تو وہ ان چیزوں سے دور چلا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہمیں اگر کوئی مشرک بنا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ وہ ہمیں اصل سے ہٹا رہا ہے. بالکل ٹھیک. وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے ہمیں اس طرف نہیں لا رہا کہ مال جو اصل ہے کمانے کے ذریعے جو ہے ہمارے وہ نہیں رہے. بالکل. ہم نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی. بالکل ٹھیک. خوف خدا ختم ہو گیا, محبت مصطفیٰ ختم ہو گئی, محبت خدا ختم ہو گئی. جب انسان خوف خدا میں رہتا ہے تو پھر صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں. صحیح. میرے پیارے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ, اگر میں حکم کروں تو کوہ طور کا پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے. بالکل ایسے. لیکن فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ یہ مال کو ترجیح نہیں دیا. ضرورت ضرور ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ ضروریات تک. بالکل ایسے. خرابی تب پیدا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جب ہم ضروریات سے خواہشات کی طرف جاتے ہیں. بالکل ایسے. ضروریات تک رہیں تو دین کے ساتھ دنیا بھی ہے, لیکن جب ہم خواہشات کی طرف جاتے ہیں پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اس کے اندر رشتہ دار ہوں, جو بھی ہو, دوست احباب ہوں, انسان رشتوں کی پہچان. جب حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں جائے گا تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی تربیت کیسے ہوگی. بالکل ایسے. اپنے بچوں کی جب آپ تربیت کے اندر ان کے رزق کے اندر حرام کو شامل کریں. آج تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں, کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ کر جو ہے صرف
دنیا کو کیونکہ ہم نے اس کو ہی ٹھکانہ سمجھ لیا. بالکل ٹھیک. جب ہم اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا یہی ہے. اللہ کے قرآن میں بار بار اس بات کی وعید آئی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آتا ہے. لیکن جب انسان یہ بات سمجھ نہیں پا رہا, جب اسے پش ڈال دیتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو تب جا کر یہ خرابیاں شروع ہوتی ہیں. نمونہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر. بے شک. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو زندگی گزاری ہے, بے شک, دولت بھی دیکھی, بے شک, مکے کی جو سب سے مالدار خاتون تھی ان کے ساتھ شادی ہوگی, خود بھی کاروبار بھی کرتے رہے, بے شک, پھر اللہ نے زمین پہ اقتدار بھی دے دیا. تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے دنیا کے کام اچھے چلتے ہیں؟ بے شک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو خانہ اطہر کی حالت ہے, یا آپ کے جو دوست ہیں اصحاب صفا جن میں آپ اپنا زیادہ وقت گزارتے, کچھ ان پہ ارشاد فرمائیں کہ ان کے مالی حالات کس طرح کے تھے. دیکھیں اس میں تو کئی صحابہ کرام, جس طرح آپ نے فرمایا کہ مال تو حضور, میں نے پہلے کہا کہ یہ بھی ضروریات تک, ہاں, کیونکہ آپ فرماتے کہ اللہ کے نبی ہیں, وہ نبیوں کے امام ہیں, ان کی زندگی کا رہن سہن تو ہمارے لیے نمونہ ہے. جس طرح آپ نے قد کان فی رسول اللہ وسلم, ان جیسے تو نہیں بن سکتے. بالکل صحیح. لیکن ہر بات پر ترجیح. ایک قرآن مجید کی حدیث میں پڑھ رہا تھا آیا کریمہ کے اندر, جس کا ترجمہ آپ نے فرمایا, اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرماتا ہے, محبوب کہ یہ جو مالدار ہیں ان کی طرف توجہ دیں, لیکن زیادہ توجہ آپ کی دوسری طرف ہونی چاہیے. بالکل ایسے کہ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ شاید اللہ کے نبی بھی جو مال والے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. بالکل قرآن مجید کی آیا کریمہ ہے, بالکل ایسے اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے. لیکن اب اس کے اندر سیدنا عثمان غنی جیسی بھی ہستیاں موجود ہیں, حضرت عمر فاروق جیسے بھی لوگ, لیکن دیکھا جائے تو بلال حبشی بھی ہیں, سبحان اللہ, ہیں غلام ہیں, لیکن ان کو خرید کر آزاد کرنے پر, جی, لیکن وہ ضروریات تک ہیں. اللہ کے محبوب کو آپ کو فرمایا تھا کہ آپ کے اختیار میں تھا, اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ جو چاہیں, لیکن وہ جانتے تھے کہ وہاں پہ مال جتنا ہوگا حلال و حرام اس کا حساب بھی دینا ہے. بالکل ایسے جتنا مال ہوگا. حضرت سیدنا عمر فاروق کی بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا نا تو آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم, میں نے اپنے رب سے کبھی دنیا مانگی ہی نہیں. سبحان اللہ. میں نے کبھی اپنے رب سے دنیا کے واسطے سوال ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. لیکن اب وہ ہستیاں کہاں, اور ہم کہاں کہ ہم نے ساری زندگی دین کو ہی نہیں مانگا. ایسے اللہ سے جب بھی مانگا ہے تو نماز میں فرق. کہتے ہیں جی نماز جو ہے وہ ہماری برائیوں سے روکتی ہے, صحیح, سارے اعمال سے ہے, عبادات ہیں. کیا وجہ سکون نہیں, کیونکہ ہم نے نماز کے بعد پھر وہی دنیا ہی تو مانگنی ہوتی ہے. بالکل. بڑی خوبصورت مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, میں اس کو ایڈ کرتا ہوں ساتھ, کہ جس طرح حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر, ہاں جی, ان کے بیٹے آگے حضرت جو ہے وہ سالم نام ہے ان کا, جی جی, آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ کی طرف لوٹے تو وہاں ایک بادشاہ تھا, ہاشم بن عبد الملک نام تھا اس کا. جی, تو وہ دیکھا کہ یہاں پر اللہ کے ولی مطلب ایک ہستی ہیں, وہ جانتے تھے. جی, تو آپ طواف کعبہ کر رہے عمرہ شریف کی سعادت کے لیے, تو وہ دروازے پر آ گیا, تو ان کو رو کے کہتا ہے کہ حضور آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو میں آپ کی کوئی خدمت کروں, صحیح, میں آپ سے مانگی کچھ مانگ سکتے ہیں. تو آپ جلال میں آئے, فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو دنیا دینے والا ہے, تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر کھڑے ہو کر تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی مانگ لو, جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اسے مانگ لوں. وہ باہر چلا گیا. آپ طواف عبادت کرنے کے بعد, تمام رکن ادا کرنے کے بعد باہر واپس لوٹے, پھر کھڑا ہو کر پوچھتا ہے حضور فرمائیں مجھ سے کیا مانگ, میں آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا دے سکتا ہے, دنیا دے گا یا دین دے گا؟ صحیح, کہنے لگا کہ دین تو میں دینے سے رہا, دین کے وارث تو آپ ہیں, میرے سے دنیا مانگ لیں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, تو آپ کہنے لگے او بدبخت, تو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے دنیا مانگوں, میں نے دنیا جس نے بنائی میں نے کبھی اس سے دنیا نہیں مانگی, سبحان اللہ, تو میں تجھ سے دنیا مانگوں گا. تو یہ ہمیں دین کی جو نسبت ہے, تب جا کر انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب انسان حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک, حضرت عثمان غنی, حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر جو ہے خلیفہ اول, آپ ٹکٹکی باندھ کر جو غزوہ خندق کے دوران آپ نے جب حکم فرمایا مال کے لیے ضرورت ہے, تو گھر سے سب کچھ اٹھا لائے. تو وہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے. الفاظ کیا تھے کہ ٹکٹکی باندھ کر جس کا انتظار محبوب خدا کرے, اس کی ذات کی عظمت کو سلام. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو سارے آ گئے, کچھ کوئی لے کے آیا, کچھ لے کے آیا, لیکن محبت اور عقیدت کی بات تھی. تو جب سیدنا صدیق اکبر لوٹے تو آپ نے فرمایا کیا لے کر آیا؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. کہ ایک طرف ضمیر کے ترازو میں ایک طرف مال رکھا, دوسری طرف آپ کا قول مصطفیٰ رکھا. ضمیر کے ترازو میں مال میں قول مصطفیٰ پھر بھی باری نکلا, گھر کا سارا سامان اٹھا لایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب اگر ان کے پاس مال تھا بے شک, تو ان کا انفاق فی سبیل اللہ کا جو پیمانہ ہے وہ اس طرح کا تھا.
توکل علی اللہ، توکل، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی. ٹھیک، یہ انسان کہے کہ مال نہیں، آرائش نہیں ہے میرے پاس، اچھا بیڈ، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ نہیں ہے تو زندگی نہیں گزرے گی. صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک بھوکے. بالکل ایسے، کئی انبیاء کرام کی اموات بھوک سے ہوئی ہیں. بالکل ایسے، 70 کے نزدیک، میری جو جہاں تک نہ کسی علم کے مطابق میں نے پڑھا 70 انبیاء ہیں ایسے ہی ہے. بھوک کی وجہ سے. اصحاب صفا کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ اکثر نماز میں گر پڑتے، ایسے ہی ہے نا یہ سب. ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسے تو ہم نہیں ہیں. صحیح. جس طرح آپ نے روزے رکھنے شروع کیے تو صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، صحابہ کیا تم میری مثل ہو؟ اور مجھے تو رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے. ایسے ہیں تو لیکن یہ کہ وہ دنیا کے اندر لیکن ہم ضروریات تک انسان جس طرح مطلب جو ہے وہ انسان کی دنیا بنائی انسان کے لیے گئی، بالکل ایسے، ہمارے لیے ہے، لیکن ترجیح جو ہے وہ دین ہونا چاہیے. دین ترجیح ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. آغا صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ جو دنیا ہے مومن کا قید خانہ ہے اور یہ کافر کی جنت ہے. تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اصل دیکھیے جو ہمارے اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کے احکامات ہیں، ارشادات ہیں، جی جی، اس دور میں ہم نے ان کو بھلا دیا ہوا ہے. بالکل ایسے، یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک، ہم نہ دین کے رہے ہیں نہ دنیا کے رہے ہیں. صحیح، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم عمل کر رہے ہیں جی، بہت با کردار مسلمان ہے، وہ بات بھی نہیں رہی. ٹھیک، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. صحیح، اور جو بات ہماری پہلے چل رہی تھی اس پہ کنٹینیوٹی ہم کرتے ہوئے جی، کہ حلال مال، صحیح، بات ہوئی تھی نا کہ جی مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. جی جی، تو لیکن اللہ کے محبوب نبی نے کیا فرمایا اس سلسلے میں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں درس فرما رہے تھے. جی، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہم نے فرمایا ہاں حذیفہ، جی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں. ٹھیک، تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا حذیفہ حلال کھاؤ. واہ، اگر پھر اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ ایک نوالا، ایک لقمہ جی، حرام کا تمہارے پیٹ میں جائے گا، 40 دن تمہاری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کریں گے. صحیح، بالکل صحیح، تو ہم نے اب وہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی حوالے سے جو بات کرتے ہیں کہ کامیابی، ہم کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ صحیح، دیکھیں نا عموماً کہا جاتا ہے اس کے بڑے پلازے ہیں، وہ بڑا کامیاب لائف گزاری ہے اس نے، جی، بڑی جاگیریں ہیں اس کی، وہ بڑا کامیاب ہے، اس عہدے پہ چلا گیا، بڑا کامیاب ہے. جی جی، لیکن کامیاب تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں. سبحان اللہ، بالکل. اب والعصر میں دیکھیں نا اللہ نے کیا فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر. بالکل ایسے، زمانے کی قسم، عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. اللہ اکبر، الا الذین آمنوا، وعملوا ما سوائے ان لوگوں کے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کی. نیک عمل کیے، جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالکل ٹھیک. اب اس حق پہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا جی، ظاہر ہے جو انسان دین پہ چلتا ہے نا جی، دین پہ چلنا مشکل ہے، صحیح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سہولتوں میں نہیں رکھا. ہاں بالکل ایسے، جنت مصائب میں ہے. بالکل ایسے، ساری زندگی آپ اللہ کی راہ پہ جہاد کرتے 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 شہادت کے رتبے پہ جائیں گے، تب کہیں جا کے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا جائے سبحان گا. اللہ، صحیح، ساری زندگی اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں گے تو جنت کے حقدار کہلائے جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے. بالکل ٹھیک. اب اللہ نے کیا فرمایا، کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، صحیح، اور جو حق پہ قائم رہے. صحیح، اب حق یہ ہے کہ جو دین پہ قائم رہے. ٹھیک. اب دین پہ جو قائم رہتے ہیں ان کے لیے مصائب اور مشکلات ہیں، فاقہ کشیاں بھی ان کے لیے ہیں، بیماریاں بھی ان کے لیے ہیں. وہ کسی جاگیر جائیداد کو بنانے والے بھی نہیں ہیں. صحیح. فاقہ کشی میں، مفلسی میں، غربت میں زندگی گزارتے اس ہیں. حدیث شریف میں تو آغا صاحب سجن کا ورڈ ہے کہ قید خانہ ہے. قید خانہ ہے نا. اب قید خانے میں کتنی اس کی سہولتیں سہولتیں ہوتی ہیں. اس میں نا مجھے ایک جی جی واقعہ یاد آتا ہے، حدیث مبارکہ یہ نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، امام علی مقام سے اتنا امام حسین آ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہیں. صحیح. اور ماشاءاللہ
جو ہے نا وہ ایک شاہی لباس پہنا ہوا ہے. صحیح. تو ایک کافر آ رہا تو اس نے جو ہے نا وہ پانی بھرنے والی جو ہوتی ہے مشکو اٹھائی ہوئی, ٹھیک, بڑی غربت والی حالت. جی جی. تو وہ آ کے کہتا ہے یار امام حسین ایک بات تو بتاؤ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کے تو نانا نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے قید ہے, آپ کے لیے قید ہے اور ہمارے لیے جنت ہے, ٹھیک, لیکن آپ گھوڑے پر سوار صحیح, اور میں نے مشکیزہ اٹھایا, میں تکلیف میں ہوں. اچھا, آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا یہ تو دیکھ رہا ہے نا تو جاؤ جلال, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے جو انعامات آگے جنت میں رکھے گئے ہیں نا یہ اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ایسے ہی, اس لیے ہمارے لیے تو یہ محدود ہیں. بالکل یہ تمہارے لیے جو عذاب آگے رکھا گیا نا اس کے مطابق تم باقی ہی جو ہے جنت جیسی دنیا میں جی رہے ہو, کہ آگے تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. بالکل جو آپ کی بات ہے وہ حدیث اس کے مطابق یہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ, بالکل, کافروں کی تو جنت ہے, کافروں کے لیے تو جنت ہے, کیونکہ آگے ان کے لیے دردناک جو عذاب تیار ہے. بالکل ایسے ہی, تو اس کے مطابق تو وہ ایک دنیا کے ایک عیش و آرام میں جی رہے ہیں. اور دیکھ لیں آپ کہ ایک پیسہ تو خوشحالی اگر دیکھی جائے ظاہری تو اس وقت خوشحال تو جو ہے وہ نان مسلم ہی ہیں. بالکل ایسے ہی, مسلمان تو ہر جگہ پہ پس رہے ہیں. بالکل ایسے, تو لیکن یہ اس مشکلات کیا وجہ ہے کہ امتحان ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, امتحان میں سوالات مشکل ضرور ہیں, بالکل ایسے, کیونکہ امتحان ہے ہی مشکل بالکل ایسے ہے نا. اس کے لیے تو کوئی بھی کوئی بچہ بھی کسی بھی پہلی کلاس سے لے کے یا جہاں ماسٹر کرنے تک کوئی بندہ یہ نہیں کہتا میرا پیپر آسان ہے, صحیح, یا مطلب جو ہے میرا امتحان آسان تھا. وہ یہ بندہ کہتا کہ میرا پیپر مشکل تھا, سوال مشکل تھے, لیکن ان سوالوں کے جب جواب دے کر انسان تیاری کرے, صحیح, کیونکہ تیاری کو چھوڑ دیا. عام عارضی سفر کے لیے تو ہم تیاری کے لیے جاتے ہیں جناب, 2 دن کے لیے ہم جا رہے ہیں جی, ملتان جا رہے ہیں, فلاں دبئی جا رہے ہیں, یہ بھی رکھ دو وہ بھی رکھ دو, کپڑے بھی رکھو جناب, سارا کچھ رکھتے ہیں. صحیح. تو جس کے لیے مستقل ہم نے سفر کے لیے جانا ہے, جو آخرت کے سفر کے لیے, اس کی کیا تیاری ہم نے کیا رکھی ہے, بالکل ایسے, تو اس کا پتہ نہیں. بالکل ایسے ہی. حضرت آپ ذکر فرما رہے تھے کہ نہ ہم دنیا کے صحیح رہ گئے ہیں اور نہ آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں. مجھے ایک اور خیال آ رہا تھا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر ہم دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ مسلمانوں کو کمپیئر کریں یا اپنے کنٹری کو کر لیں تو ہم سائنسی میدان میں ان سے بہت پیچھے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ تو ہمیں یہ مذہب کی طرف زیادہ ہیں اور ان نے مذہب کو بھی صرف نماز روزے کی حد تک ہی رکھ لیا, حالانکہ اگر ملک کے لیے یا اپنی نیشن کے لیے, مسلمانوں کے لیے من حیث القوم اگر ہم یہ سائنسی میدان میں بھی کوشش کریں تو وہ بھی ریلیجن ہی ہے. بے شک. تو اس طرف ہمارا دھیان کیوں نہیں جاتا ہے؟ کچھ ہیں وہ مال شال جمع کرتے رہتے ہیں, کچھ نماز روزے پہ اکتفا کرتے ہیں. ادھر سے ہم بہت پیچھے رہ گئے, اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ ہمارا دھیان ادھر کیوں نہیں جاتا؟ میں نا بڑی معذرت کے ساتھ اپنے علماء کرام سے اور پیران عظام سے معذرت چاہتا ہوں. جی, میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے یہ 2 طبقے ٹھیک ہو جائیں نا, صحیح, علماء کرام صحیح, اور پیران عظام, بالکل ٹھیک, تو ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی, آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ہم وہی بات آ جاتی ہے کہ دینی علوم تو ہم نے تقریباً چھوڑ دیے ہوئے ہیں. صحیح. تو جو دینی علوم کی طرف جاتے بھی ہیں تو انہیں معاشرے میں وہ مقام نہیں ملتا. بالکل ٹھیک. دوسری بات غلطی ہماری یہ ہو گئی کہ ہمارے علماء کرام نے ہمیں حق راستے پہ چلانے کی بجائے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. بے شمار نوجوان, ہمارے پڑھے لکھے نوجوان یونیورسٹیز میں جانے والے, وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے دین پہ چلیں, اللہ اکبر, ہم کس نماز کو اپنائیں, ہاتھ جہاں باندھنے ہیں, کھولنے ہیں, نیچے کرنے ہیں, اوپر کرنے ہیں. تو ہم لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ ہمیں دین سے دور کر دیا گیا. بالکل ٹھیک. اور وہی جو حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ جناب علی دیکھیے علماء کرام میں بہت سارے ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جو صرف میڈیا پہ کمائی کے ذریعہ اس کو اپنا کمائی کا ذریعہ بنا لیا, بالکل, اور صرف ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو اختلافات کو جنم دیتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جب تک ہم من حیث القوم ایک نہیں ہوں گے, دین پہ چلنے والے نہیں ہوں گے, دینی اور دنیاوی علوم پہ دسترس حاصل نہیں کریں گے, ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اس سطح پہ جانے کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے, بالکل, ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے اور اچھا مسلمان بنانا ہے. جب وہ اچھے مسلمان بن جائیں گے نا جی, تو پھر وہ دنیاوی طور پہ ترقی کرنے میں بھی دین کی طرف, دین کو ساتھ لے کے چلیں. جی جی, بالکل ٹھیک. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں, دین پہ چلتے رہیں. اللہ نے دین کو بھی ساتھ رکھو. اللہ کے محبوب نبی دنیاوی امور بھی سر انجام دیتے تھے, دین کے سارے کام بھی سر انجام دیتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جی جی. تو جب تک ہم اپنے نوجوانوں کو من حیث القوم انہیں دنیاوی اور دینی تعلیم
ایک یکجان ہو کے نہیں دیں گے، اختلافات سے انہیں نہیں نکالیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ عرفان صاحب یہ بتائیے کہ کیا دین اور دنیا ہم اکٹھے چلا سکتے ہیں؟ سوال تو آپ نے بڑا مشکل کر دیا سر کیونکہ عام پبلک کے اندر تو جو ہے بڑی آسانی ہے وہ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا نا، لیکن یہ پیران عظام جہاں تک بات کی نا پیر صاحب نے، جی تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہے علماء کے لیے، کیونکہ دنیا کی نظر میں ہم فرشتے ہیں، نہ ہم کھاتے ہیں، نہ ہم پیتے ہیں، نہ ہمارے بچے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اللہ والے ہیں، انہیں نہ کھانے کی پتہ ہے تو نہ پینے کا پتہ ہے، کیونکہ وسائل کا جو ہے نا، جہاں پہ دین کی بات دیکھیں، دین کے ساتھ انما الدنیا خلقت لکم، ٹھیک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا تو انسان بنائی گئی تمہارے لیے، لیکن اس کا آگے استعمال رہن سہن کا شعور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تو تمہارے تک ہے کہ تم کس طرف جاتے ہو۔ بالکل ٹھیک۔ بات وہی آ جاتی کہ ضروریات اور خواہشات میں آگے فرق ہوتا ہے۔ جب انسان کی خرابی پیدا ہوتی ہے خواہشات میں، صحیح، خواہشات میں جب پڑتا ہے انسان تو پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتا جاتی ہے۔ اب دین کو ساتھ دنیا کو لے کے چلنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اقدس بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ ہم ان جیسے نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے ایک ہے، لیکن صحابہ کرام ساتھ لے کر چلے، ان کی بھی زواجی زندگی بھی تھی، بچے بھی تھے، سارا معاملات بھی تھے، لیکن یہ کہ تربیت آگے کرتے ہوئے یاد رکھیے گا عبادت کے لیے بھی سکون ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس طرح ہمارے آف ایئر جو ہے وہ ہمارے عوان صاحب بھی بات کر رہے تھے نا، میں ان کی بات کو بھی ساتھ لیتا ہوں کہ بھی اسی طرح ہے کہ دیکھیں جب تک ایک مسجد کا امام ہے اس کی عبادت کرنے جب نماز پڑھانے کے لیے اگر اس کے وسائل یا گھر میں راشن نہیں ہے تو مصلی رسول پہ کھڑا ہوگا تو اگر ذہنی سکون میسر نہیں ہے تو عبادت کی وہ اس مقام تک نہیں لے کے جا سکتا، اس کی ضروریات کے لیے تو ضروریات ہونا چاہیے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چھٹا رکن فرمایا ہوا ہے، بے شک اسی طرح میں 5 رکن اسلام گئے، چھٹا رکن روٹی ہے، لیکن حضور وہی نہ پوری ہو تو فرمایا 5 بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ حضور والا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے اپنی ونڈ کر لی ہے، انہوں نے دنیا خود تو لے لی، ہمیں کہتے صرف آپ دین کے وارث ہیں، دنیا دے نیڑے تو نہیں آنا، یہ تو زیادتی ہے۔ دیکھیں اس وجہ سے خرابی اس میں جو بات کی تھی نا کہ اصل ہمارا جو منبر رسول اور ہماری خانگاہوں کا جو اصل مقصد ہے، دین کے جو وارث ہیں، کنوے کیوں نہیں ہو رہا؟ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے مجبوریاں ہیں، آپ کے وسائل نہیں ہیں کہ آپ کا عالم دین جو آپ کا ممبر پہ بیٹھنے والا اس کے وسائل اس طرح نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک محدود ہے یا ایک ملازم طبقے تک ہے کہ وہ اصل بات کرے گا تو پھر خرابی ہوگی، پھر مسجد میں وہ 4 جمعے پڑھانے سے قاصر ہو جائے گا۔ تو خانگاہوں سے جب اصل بات ہوگی تو پھر مریدین تو وہی سننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی بات ہو، کیوں حضرت؟ وہ اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ انفرادی طور پر اگر چاہتے ہیں کہ خانگاہیں اور مطلب جو ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے دین کے جو وارث ہیں ہمیں انہیں مضبوط کرنا ہے، مضبوط کس طرح ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ کہ تقویٰ تو صحابہ والا ہو، آل بیت اطہار والا ہو، صحیح ہے، لیکن ان کا تقویٰ پانے کے لیے بھی کیونکہ ہے کہ اس کے لیے انفرادی طور پر ان کا عوام الناس کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جب وسائل پورے ہوں گے، دنیا ساتھ ان کی چلے گی تو آپ کو وہ دین کے ساتھ لے کر چلیں گے، وہ آپ کو اصل جو بات ہے یا اصل دین کی جو شکل ہے اس کو بتانے میں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ ہمیں انہیں پتہ ہے کہ اپنے وسائل پورے ہیں، تب جا کر جو ہے وہ آپ کو بتانے میں بھی آسانی، ٹھیک ہے، کنوے کرنے بھی۔ میں نے پہلے کہا کہ جب ذہنی طور پر عبادت کے لیے بھی، یہاں پہ مجھ سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا جی پھر بازی تو پھر امیر لے گئے کہ صدقہ و خیرات میں بھی آگے ہیں کہ صدقہ خیرات، غریب صدقہ خیرات کہاں سے کرے، وہ تو بیچارہ مزدوری کرنے میں زندگی گزار ہے۔ نہیں، ایک وہ حدیث شریف ہے، اس کو تھوڑا سا ہم یاد کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بڑی باتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ جی جی، وہ کسی امیر نے ایسے کہا کہ غریب نے کہا کہ امیر جو ہیں وہ تو بازی لے جائیں گے، وہ صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے جو معاملات ہیں وہ صدقہ کرنے سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن ظاہری طور پر اگر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس حوالے سے نا دین کی مطلب ان کی کمزوری کہہ لیں کہ وہ تو یہ سوال سوچتے ہیں، بالکل خیال تو آ جاتا ہے، ظاہر ہے فرق آتا ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی مطلب کیونکہ ترجیح انہی کو دی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ۔ خانگاہوں میں بھی امیر آدمی کا لنگر خانہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اکثر کثیر تعداد میں، ہر کسی کی بات نہیں، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے لنگر خانہ بھی الگ ہے، مہمان خانہ بھی الگ ہے، اس کے لیے بات
پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا غریب آدمی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ کے ساتھ تعلق اس لیے آتا ہے کہ خانقاہوں سے اصل مقصد جو اصل جو ہے وہ لیسن یا اصل جو ان کی تربیت کا جو جانا چاہیے پیغام وہ نہیں جا رہا. بالکل ٹھیک. تو ہمارے سب سے پہلے جو ہمارے جتنے بھی دین کے وارث ہمارے ادارے ہیں, مدارس ہیں, اب مدارس کی آپ مثال لے لیں کہ صدقہ و خیرات پہ پل رہے ہیں. ایسے ہی علماء جب آپ کے صدقہ و خیرات پہ پلیں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ دین کی کیا آپ کو بات بتائیں, کیوں تربیت میں نا. بالکل ٹھیک. کہ بہت بڑے عالم دین انہوں نے بھی یہ بات کی کہ صدقہ و خیرات پہ جب ایک عالم دین بنے گا تو اس کی تربیت کیسی ہوگی. بالکل. کیونکہ وہ ایک احساس کمتری کا ویسے شکار ہو جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, خود مختاری اس کے اندر جو ایک اعتماد ہے, خود اعتمادی نہیں ہوگی, بالکل کانفیڈنس نہیں ہوگا. تو اس لیے خانقاہوں کے ساتھ مصلحت پسند ہو جائے گا, وہ بھی لازمی ہو جائے گا. بالکل. کہ وہ پھر بات ہے کہ وہ پھر مشرک بنانا شروع کر دیں گے, کافر بنانا شروع کر دیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے وہ اصل بات اس طرح کنوے نہیں کر پا رہے, مجبوریاں اور وسائل مارتے ہیں. دین کے ساتھ دنیا لازم ہے. بالکل ٹھیک. آغا صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کی گفتگو میں یہ بات تو ہمیں سمجھ آئی, ہمارے ناظرین کو بھی آئی ہوگی کہ پریفرنس دین کی ہے, کیونکہ ہم امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مختصر وقت کے لیے ہیں. تو یہاں کے جو معاملات ہیں ان کو صحیح کرنے نہیں آئے ہوئے, اگلے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. جی بات. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیا کی محبت تو ایک ہے, کھینچتی ہے بندے کو, لوگ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے, میں بھی نہیں جانا چاہتا, آپ بھی نہیں جانا چاہتے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیا سے بے رغبتی کس طرح سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. اچھا, میں تھوڑی سی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ علماء کرام تنخواہ کے حوالے سے جی 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 اور رہن سہن کے حوالے سے جی کم درجے پہ ہیں. جی. ہر پروفیشن کا ایک تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک. دین پہ چلنے والے آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں گے, کبھی آپ کو چند ایک مثالوں کے علاوہ آپ کو خوشحال نظر نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ٹائم ہو تو میں ایک مولا علی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. ارشاد. کہ ایک بدو بہت دور سے سفر کر کے آ رہا تھا مدینہ کی طرف. جی جی. تو جب وہ مدینہ کے قریب پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے بھوک اور پیاس سے اس کی جان نکل رہی تھی. صحیح. تڑپ رہا تھا اور وہ کوشش کہیں سے ڈھونڈ رہا تھا کچھ کھانے کو مل جائے, کچھ پینے کو مل جائے. تو چلتے 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 لاغر حالت کے اندر وہ مدینہ شریف کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ضعیف جی وہ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. صحیح. تو وہ کہتا ہے یہ تو خود اتنا غریب ہے, یہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو اس وقت یہ بھی میری زندگی ہے, مجھے پانی مل جائے, روٹی مل جائے. تو وہ ان بزرگوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, میں بہت دور سے آیا ہوں, مسافر ہوں, بھوک اور پیاس سے میری جان نکل رہی ہے, تو مجھے تھوڑی سی جو تم کھا رہے ہو یہ دے دو اور پانی دے دو. تو آپ نے اس بدو کے چہرہ کو یوں دیکھا اور فرمانے لگے وہ سامنے گھر چلا جا, سامنے دروازے کے جی ادھر دستک دو اور جو بھی آئے تو اسے کہو مجھے کھانا اور پانی دو. صحیح. تو وہ بیچارہ لاغر تھا, بدو تھا, وہ تیزی سے جاتا ہے وہاں پہ دروازے پہ دستک دیتا ہے. جی. تو ایک نہایت خوبرو نوجوان باہر نکل کے آتے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو بھول جاتا ہے اور یوں اس نوجوان کے چہرہ نور کی طرف یوں دیکھتا ہے. تو وہ نوجوان پوچھتے ہیں ہاں مسافر کیا کس لیے آئے ہو؟ تو اسے پھر خیال آیا, اس نے کہا ہے نوجوان میں بہت دور سے آیا ہوں, پیدل چل کے آیا ہوں, بھوک اور پیاس سے میری جان نکل رہی ہے, تو مجھے کچھ کھانے کو دے دو, تھوڑا سا پینے کو دے دو. وہ نوجوان کہتے ہیں بیٹھو. تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ اندر سے سالن اور روٹی لے کے آتے ہیں, پانی لے کے آتے ہیں, تو وہ مسافر کھاتا ہے. ٹھیک. جب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے, پانی پی لیتا ہے, تو اسے وہ بزرگ کا خیال آ گیا کہ وہ وہاں پہ بھوکے پیسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسے کہتا ہے نوجوان تھوڑا سا سالن اور روٹی اور دے دو. تو وہ نوجوان سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہارا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا پیٹ بھر گیا ہے. وہ سامنے دیکھو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنے غریب ہیں, اتنے مسکین ہیں کہ وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. صحیح. تو نوجوان اس مسافر کی طرف جو اس نے اشارہ کیا تھا ادھر دیکھتے ہیں تو مسکرا کے کہتے ہیں مدینہ شریف میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں پہلی دفعہ آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو, سنو, وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں جی وہ خلیفہ وقت مولا علی ہیں اور میں مولا حسین ہوں اور میں حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کو سارا کچھ ہوتے ہوئے خلیفہ وقت ہیں لیکن سوکھی روٹی میں وہ کھا رہے ہیں. کیوں نہیں پتا ہے کہ جنت سہولتوں میں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کو اللہ نے محلوں میں نہیں رکھا, جاگیروں میں نہیں رکھا. بالکل ایسے ہی ہے.
اور آپ دیکھیں گے، میں نے کہا نا کہ آپ اگر تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں گے، اللہ کے ولی جنہوں نے اپنے محلات کو ٹھوکر ماری اور جھگیوں میں جا کے جنگلوں میں بسیرا، بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ٹائم کم ہے جی بسم تو اس سوال پہ کائنڈلی تھوڑا سا ارشاد فرمائیے کہ ہم عرض کر رہے تھے کہ دنیا سے بے رغبتی انسان کو کس طرح مل سکتی ہے؟ ہاں، جب آپ ایسی مثالوں کو سامنے رکھیں گے، دین پہ چلنے والے بن جائیں گے، اور آپ کا یہ یقین ہوگا بالکل ٹھیک، کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا بالکل کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ تو آپ دنیا میں آپ کو بھیجا گیا کہ آپ جنت کے راستوں کی تیاری کرو اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بالکل ٹھیک، بالکل تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ جو ضروریات زندگی ہیں اتنی کماؤ، اتنا کھاؤ، اتنا پیچھے چھوڑو جس کا حساب تم دے سکو۔ جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ حساب کتاب قبر کے اندر بھی ہے، محشر کے میدان میں بھی ہے، تو پھر ہم دنیا میں آئے ہیں تو رہنا تو ہے نا، لیکن اس کی رغبت میں، اس کی چاہت میں انوالو نہیں ہو جائیں گے۔ صحیح، ہمارا مطمئن نظر پیسہ کمانا نہیں رہ جائے گا، جاگیریں بنانا نہیں رہ جائے گا، ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ایک رب ہے جس کو ہم نے حساب دینا ہے۔ قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا، کیا معاملات ہوں گے، محشر کے اندر ہمارے معاملات کیا ہوں گے، اور ہر چیز کا جواب میں نے دینا ہے۔ تو پھر ہم دنیا کی رغبت میں اس طرح سے نہیں آئیں گے جس طرح سے ہم باقی معاملات میں آتے ہیں۔ شارٹ سی وہ بات کرتا ہوں کہ حضور کے حدیث مبارکہ نا حضور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرما رہے تھے، فرمایا کہ 2 جنگلی بھیڑیے بھوکے ہوں تو جب وہ ایک بکریوں کے ایجنٹ میں چھوڑ دیے جائیں تو ان کا کیا حل کریں گے؟ کہا کہ پھر بھی بھوکے اتنا نقصان وہ ادھر بکریوں کے ایجنٹ کو نہیں دیں گے جتنا شہرت اور پیسہ یہ انسان کے دین کو نقصان دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی خانقاہوں اور یہاں تک بات آئی نا، ایک طرف تو کہا کہ وسائل، لیکن جن کو زیادہ وسائل ملے، جس طرح پیر صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا کہ جب زیادہ آرائشیں ملنے پر بھی نقصانات ہوئے، کیونکہ شہرت اور پیسہ، بالکل جب یہ دونوں طبقوں میں شہرت اور پیسہ آیا تو پھر بھی خرابی پیدا ہوگی، پھر بھی امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج جو باتیں ڈسکس ہوئیں وہ یہ تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے بعد شرک کا خوف نہیں تھا، انہیں خوف اس بات کا تھا کہ ان کے بعد مسلمان مال کی محبت میں نہ پڑ جائیں۔ لیکن آج ہم مال کی محبت کو تو برا سمجھتے ہی نہیں، الٹا ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ مالدار آدمی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ پر توجہ دے۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ آج ہم میں سے کچھ تو بالکل سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور کچھ مال جمع کرنے میں مصروف ہیں، اس لیے ہم سائنسی میدان میں دوسرے ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے۔ آخری بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دین اور دنیا برابر نہیں چل سکتے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم دنیا سے محبت کریں گے تو دین کا نقصان کریں گے، اور اگر دین سے محبت کریں گے تو دنیا کا نقصان کر بیٹھیں گے۔ ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے، اس پر ناظرین آپ نے ضرور سوچنا ہے۔ باقی دنیا سے اصل بے رغبتی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کے از دیدار برخوردار شد، این جہاں در چشمے و مردار شد، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے، اس کے دیدار کا پھل کھا لیتا ہے، یہ جہان اس کی نظروں میں مردار کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ بات آج ہمیں سمجھنی مشکل لگتی ہے کہ انسان خواب میں اللہ کو دیکھے، لیکن ہمارے سلف اسلاف نے اپنے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ فقہ اکبر کی شرح میں ملا علی قاری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ انہیں خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ ان کو بھی خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو ارشاد فرماتے ہیں، بر مقام خیش رسیدن زندگیست، ذات را بے پردہ دیدن زندگیست، یعنی فرماتے ہیں کہ اپنے مقام پر پہنچنا یہ زندگی ہے اور ذات کو بغیر حجاب کے دیکھنا یہ زندگی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کس کے اورا دید او امام است، منو تو نا تمام منہ تمام است، یعنی فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا
وہ تو وقت کا امام ہے، میں اور تم نامکمل ہیں، صرف وہی تو مکمل ہوا ہے۔ اسی خیال کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔